محترم سامعین، آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ اللہ نے رمضان ہمیں کیوں عطا کیا ہے؟ ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے؟ یا تو ہم جانتے ہی نہیں، اور جاننے کے باوجود ہم لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے رمضان کا چاند جیسے نظر آتا ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یا ہم کون سے عمل کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس عید میں ہم کون سا کپڑا لیں گے، ہمارا کپڑا کیسا ہوگا، کتنا کپڑا لیں گے، اس کی تیاری کیسے کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، دکانیں رات رات بھر آباد رہتی ہیں، اور اللہ کے گھر مسجدیں بالکل سنسان اور ویران رہتی ہیں۔ ہم نے رمضان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بجائے عید کی شاپنگ کا سیزن سمجھ لیا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے اور یہ بتائیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم نے رمضان کو عید کے کپڑوں، عید کے جوتوں اور دنیا کی ساز و سامان کی تیاری کا ذریعہ نہیں سمجھ لیا ہے؟ کیا ہمارا سارا وقت اسی فکر میں برباد نہیں ہوتا ہے کہ عید کی تیاری کیسے کرنا ہے، عید کے کپڑے کا اہتمام کیسے کرنا ہے؟ کیا وہ جنت جس کی تیاری کے لیے رمضان آیا ہے، کیا ہم نے اس کو بالکل فراموش نہیں کر دیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ عید میں ہم سب سے اچھا، سب سے قیمتی اور سب سے الگ کپڑا پہنیں گے، اور اسی کے لیے بازاروں میں گھنٹوں یہ برباد کر دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے موافق جوتا ہو جائے، میچنگ کا سارا چیز ہو جائے، اور عورتیں خاص طور سے میچنگ کے پیچھے کہ ان کا کپڑا ویسے ہی ہو، ان کا جوتا ویسے ہی ہو، ان کی سینڈل ویسی ہو، ان کی چوڑیاں ویسی ہو، ان کے کنگن ویسے ہو، اسی کے لیے وہ پریشان رہتی ہیں۔ ان کا دوپٹہ سب سے منفرد ہو، کپڑا سب سے جدا ہو، اس کے لیے وہ بازاروں کے چکر کاٹتے رہتی ہیں اور اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں۔ آدمی جو عقل مند ہے عورت سے زیادہ، وہ عورت کے پیچھے بالکل پاگل ہوتا ہے، رمضان کی کوئی پرواہ نہیں، رمضان کی کوئی فکر نہیں، اور اسی عورت کے پیچھے چکر لگاتے رہتا ہے اور پورا رمضان برباد کرتے رہتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم عید کی تیاری میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان راتیں، جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، ان کو ہم انہی بازاروں کے چکروں میں، یہیں پر بازاروں کی ٹھوکر کھانے میں اور عید کی تیاری میں بالکل برباد اور ضائع کر دیتے ہیں۔ جن بازاروں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، جن بازاروں کو ہم آباد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ مسلم شریف کی روایت، حدیث نمبر 1528، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کو شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اس کی مسجدیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی شہر ہو اس شہر کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے، یعنی یہ خلد آباد ہے۔ خلد آباد میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی مسجد، یہ اللہ کا گھر۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کو ہوتی ہے وہ بازار ہوتے ہیں، یعنی یہ خلد آباد، اس کے بازار اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند، یعنی جہاں بھی شہر، جہاں کے بھی علاقے ہیں، ہر علاقے میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو اس کی مسجد ہوتی ہے، اور ناپسندیدہ نفرت والی جگہ اس کے بازار ہوتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں میں اپنا وقت زیادہ دے رہے ہیں، اپنے رمضان کو زیادہ گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ میں رمضان گزارنا ہم کو منظور نہیں ہے۔